السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعین ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا
قولی رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجز اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میں نوکر آل اصحاب دہاں کراں ذکر انہاں دا گلی گلی۔ میں نوکر آل اصحاب دہاں کراں ذکر انہاں دا گلی گلی۔ اے نور نے دوویں اکھیاں دے، اے نور نے دونوں اکھیاں دے، سب نو سناواں گلی گلی۔ میں نوکر آل اصحاب دہاں کراں ذکر انہاں دا گلی گلی۔ ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ابو بکر عمر عثمان علی ہن وارث مسند نبوی دے، ہن وارث مسند نبوی دے۔ ابو بکر دا پہلا نمبر اے، ابو بکر دا پہلا نمبر ہے، سب تم منواواں گلی گلی۔ میں نوکر آل اصحاب دہاں کراں ذکر انہاں دا گلی گلی۔ حسنین نبی دے جان جگر، حسن و حسین نبی دے جان جگر۔ ہن دنیا تے تائیوں دل بر، ہن دنیا تے تائیوں بون دل بر۔ سردار ہن بے شک جنت دے، سردار ہن بے شک جنت دے۔ اے پیغام سناواں گلی گلی۔ میں نوکر آل اصحاب دہاں کراں ذکر انہاں دا گلی گلی۔ اللہ تعالی دی حمد و ثنا، درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے۔ حضرات، محرم دا مہینہ اور تیسرا خطبہ جمعۃ المبارک ہے۔ صحابہ و اہل بیت دی آپس اندر محبت، آپس اندر الفت عقیدت، صحابہ و اہل بیت دیاں محبتاں، اس حوالے نال کوئی چند ضروری گزارشات عرض کرنا چاہنا، توجہ نال دل جمی نہ تشریف رکھو۔ حالت ایمان اندر جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت کرے انہوں صحابی کیا جاندہ ہے۔ ایک ایک صحابی تے اللہ پاک نے جہنم دی اگ نو حرام کر دیتا ہے۔ حضرات، صحابہ دا احترام ایمان دا حصہ ہے، ایمان دا جز ہے۔ صحابہ دے ایمان نو اللہ پاک نے ساڑھے لی معیار اور کسوٹی بنایا ہے۔ قرآن اندہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ لوگو ہدایت چاندے ہو، کامیابی چاندے ہو،
پھر اونج ایمان لے آؤ جویں نبی پاک دے صحابہ ایمان لے کے آئے نے۔ حضرات صحابہ دی عظمت اور شان ہے، جنہیں ایمان دی حالت اندر نبی پاک دی زیارت کی تھی انہاں تے جہنم دی اگ حرام، تے جنہیں ایمان دی حالت اندر نبی پاک دے صحابہ دی زیارت کر لی اللہ پاک نے انہاں تے بھی جہنم دی اگ نو حرام کر دیتا ہے۔ جس طرح صحابہ دا احترام ضروری ہے، ایمان دا حصہ ہے، اسی طرح اہل بیت دا ادب و احترام بھی ایمان دا حصہ ہے۔ بلکہ اہل بیت دا احترام بالاولا ڈبل دورہ ضروری ہے۔ کیوں؟ ایک نبی پاک دا کلمہ پڑھیا صحابی نے، دوجے نمبر تے آپ دے خونی رشتہ دار نے، سبحان اللہ۔ اہل بیت نہ نبی پاک دا دورہ رشتہ ہے، ایک کلمہ پڑھ کے آپ دے صحابہ دی صف اندر شامل، حضرات دوسرے آپ دے خونی رشتہ دار نے۔ اہل بیت دا ڈبل بالاولا آپ دے کرانے دا ادب و احترام ساڈے تے ضروری ہے۔ صحابہ دا بھی احترام ضروری، اہل بیت دا بھی احترام بولو ضروری ہے۔ ذرا گوڈے چھڑ دیو، جاگ کے بہو، ہوشیار ہو کے بہو، گوڈے چھڑ کے بہو، ادھر میری طرف دیکھنا۔ حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دا احترام ایمان دا حصہ ہے۔ خدا دی قسم اہل بیت دا احترام بھی ایمان دا حصہ ہے۔ جن دے دل اندر اہل بیت دا پیار ادب احترام نہیں، ان دے دل اندر ایمان دی دولت ہو سکتی؟ بولو کدی بھی ایمان دی دولت نہیں ہو سکتی۔ اہل بیت دا احترام ساڈا ایمان ہے، ایمان دی جان ہے۔ حضرات ایک گروہ دنیا اندر جنہاں صحابہ نو برا پلا کہنا شروع کر دیتا، توبہ معاذ اللہ۔ حالان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماندے نے اس بندے تے رب دی لعنت ہوئے، رب دی بھٹکار ہوئے، فرشتیاں دی لعنت، ملائکہ دی لعنت، تمام لوگاں دی لعنت، جنہیں نبی پاک دے کسے بھی ایک صحابی نو برا پلا کیا، مندہ بولیا، اس بندے تے رب دی لعنت ہے۔ خدا دی قسم اہل بیت دی گل آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نو قسم رب ذوالجلال دی جن دے قبضہ قدرت اندر محمد دی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آقا فرماندے نے او بندہ ضرور جہنم دا بالن بنے گا، ضرور جہنم دا بالن بنے گا، جیڑا اہل بیت نال بغض اور عداوت رکھدا ہے۔ اہل بیت نبی پاک دے کرانے نال دشمنی رکھنے والا دنیا اندر بھی ذلیل ہے، آخرت نو بھی رسوا ہے، او جہنم دا بالن بنے گا۔ ایک گروہ جنہاں صحابہ نو گالا کرنیاں شروع کی تیاں، او بھی لانتی دنیا آخرت اندر ذلیل نے، اور دوجا گروہ جنہاں نو ناس بھی کیا جاندہ ہے، او نبی پاک دے کرانے تے انگلیاں اٹھانے والے، اہل بیت نال دشمنیاں تے عداوتاں پالنے والے، اہل بیت دے دشمن بھی ذلیل، صحابہ دے دشمن بھی ذلیل۔ حضرات اہل حدیث دا منہج کیا ہے، اہل حدیث دا پیغام کیا ہے؟ ساڑی دعوت تے غور کرنا، اہل حدیث دی فکر اور سوچ تے غور کرنا۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث فرض دے بچے بچے دا پیغام اور منہج وے، اسی صحابہ دا بھی احترام کرنے ہاں، اہل بیت دا بھی احترام کرنے ہاں۔ خدا دی قسم صحابہ دے پیران دی مٹی ساڑے ماتھے دا جرمٹ ہے، اہل بیت دے پیران نال جڑی مٹی لگی ساڑی اکھان دا سرما ہے۔ کہو بے شک صحابہ دا احترام بھی ضروری اور اہل بیت دا احترام بھی ضروری ہے۔ حضرات بس اے پیغام اور میسج دینا چاہنا، اللہ کرے اسی صحیح معنی اندر صحابہ و اہل بیت نہ محبت کرنے والے بن جائیے۔ ذرا کہو آمین، کہہ دیو آمین۔ قرآن آندہ ہے
فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ نبی پاک دے یار آپس اندر نرم نے، کفر دے مقابلے اندر گرم نے۔ حضرات ادھر میری طرف کھڑا، قرآن اندر نبی پاک دے اصحاب رحماء بینہم، آپس اندر نرم نے، آپس اندر محبتاں کرنے والے، آپس اندر پیار کرنے والے۔ رحماء بینہم، صحابہ دا آپس اندر پیارے، لڑائیاں لوکاں پائیاں نے، صحابہ دا آپس اندر بھی پیار، اہل بیت نال بھی محبت، اہل بیت دا صحابہ نال پیار، صحابہ دا اہل بیت نال پیار۔ اور سنو ذرا دھیان نال میں عرض کرنا چاہنا، اللہ پاک نے صحابہ دی عظمت نو بھی چار چن لائے، اور نبی پاک دے کرانے اہل بیت نو بھی اونچیاں کر دیتا ہے۔ قرآن اندر انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اہل بیت نو اللہ پاک نے پاک کر دیتا، اہل بیت نو رب نے اونچیاں کر دیتا ہے، انہاں وچوں گندگی نو دور کر کے اہل بیت نو پاک صاف کر دیتا۔ اہل بیت ہے کون نے؟ اے سنو ذرا دھیان نال، آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں ازواج مطہرات بالاولا سر فرست اہل بیت اندر نے، آپ دیاں بیٹیاں، آپ دے نواسے اور نواسیاں اہل بیت نے۔ ادھر میری طرف کھیا جے، جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اہل بیت کون؟ اولاد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اولاد عقیل، اولاد جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اولاد عباس، یا انج سمجھو بنو ہاشم والے جنہ تے آمینہ دے لال نے صدقہ لینا اور کھانا حرام قرار دیتا ہے، اے آپ دے اہل بیت نے۔ اہل بیت نو اللہ پاک نے پاک تے صاف کر دیتا، رب نے اونچیاں کر دیتا ہے۔ فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ میں اہل بیت دا نوکر، میں نوکر ہاں صحابہ دا، یہ جنتی لوگ نے سارے، عقیدہ ہر مسلمان دا، صحابہ بھی جنتی، اہل بیت بھی بولو، صحابہ دا احترام بھی ضروری، آپ دے کرانے اہل بیت دا احترام بھی گج کے بولو ضروری ہے۔ حضرات میری مسلک دی دعوت اور منہج تے غور کرنا، میں اہل بیت دا نوکر، میں نوکر ہاں صحابہ دا، اے جنتی لوگ نے سارے، عقیدہ ہر مسلمان دا، صحابہ جان تو پیارے، امام المومنی سارے، انہاں دے پیران دی مٹی، صحابہ دے پیران دی مٹی ہے سرما میری اکھیاں دا۔ میں اہل بیت دا نوکر، میں نوکر ہاں صحابہ دا، ساڑے دل وچ محبت ہے محمد دے گھرانے صلی اللہ علیہ وسلم، ساڑے دل
وچ محبت ہے محمد دے گھرانے دی کرا نوکری ساری عمر میں اس آشیانے دی علی حسنین تے زہرا علی حسنین تے زہرا اے ورثہ اہل ایمان دا میں نوکر اصحاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کرانے دا مقام بھی اچا اصحاب رسول دا مقام بھی اچا حضرات ساڈے دل اندر اصحاب رسول دا بھی احترام موجود ہے اہل بیت دا بھی احترام موجود ہے اور صحابہ و اہل بیت دا آپس اندر پیار ہے اے پیغام میسج دینا چاہنا کہ صحابہ اور اہل بیت دی آپس اندر محبتاں اے لوگاں شرارتاں کی دیاں نے کہ صحابہ و اہل بیت دی آپس اندر نہیں سی بندی اللہ میری توبہ آمینہ دے لال دے کرانے نال ایک کیویں ہو سکتا ہے کہ صحابہ محبت نہ کرتے ہون غور کرنا توجہ فرمانا قرآن حمد ہے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا نبی پاک دی پوری زندگی ساڑھے واسطے بہترین نمونہ ہے حضرات میری طرف ایکھنا آپ دی ایک ایک ادا ساڑھے لی بہترین سنت ہے جتے حضرات نماز اندر رفع الیدین نبی پاک دی سنت ہے میری طرف ایکھنا سینے تے ہاتھ بننا آمینہ دے لال دی سنت ہے شلوار ٹخنیاں تو اوپر رکھنا آمینہ دے لال دی سنت ہے داڑھی مبارک چہرے تے سجانا آمینہ دے لال دی سنت ہے او تھے اے وی نبی پاک دی عظیم سنت ہے کہ جگان دے پیر اپنے اہل بیتنا محبت کر دے حسن و حسین نل پیار کر دے سیدنا علی پاک نا محبت خدا دی قسم جتے دیگر نبی پاک دیاں ادامات سنتانو اپنا دے ہو او تھے اس عظیم سنت دا بھی تمام کیتا جائے میرے آقا حسنین نل پیار کر دے سانو بھی حسنین کریم میں نل پیار کرنا چاہیے ہے اور ایسے آیت دے تحت اکثر محدثین نے اہل بیت دی شان حسن و حسین دا تذکرہ فرمایا کیوں کہ نبی پاک دی پوری زندگی ساڑھے لی بہترین نمونہ ہے وہ دے اندر اے بھی گل شامل ہے آپ حسن و حسین نہ پیار کر دے لہذا امت نو چاہیے ہے نبی پاک دی سنت تے عمل کر دیا حسنین کریم میں نل محبت کرن سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کرے ازاں بھی اس عظیم سنت عمل کرنے والے بن جائیے ذرا کہو آمین صحابہ بھی حسنین کریم میں نل پیار کر دے حضرات صحیح البخاری ہے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل حضرات ابو بکر صدیق کون نے افضل البشر بعد الانبیاء نبیان دے بعد اگر مقام ہے تو ابو بکر صدیق دا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق ایک دن مسجد نبوی وچوں نماز عصر ادا کر کے باہر نکلے نے نماز ادا کر کے باہر نکلے سامنے جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچیاں دے اندر کھیل دے پے نے بچیاں دے اندر کھیل دے پے اس حدیث دے راوی حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عقبہ بیان کر دے حضرت حسن بن علی نبی پاک دا پیارا نواسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچیاں دی اندر کھیل دا پیا حضرت ابو بکر آئے حضرت حسن پاک نو چکیا سینے لایا چکے اپنے کندیاں تے بٹھا کے تر پہ فرمایا اے پیارے بچے حسن اے پیارے بیٹے سبحان اللہ تیرا چہرہ تیرے نانے پاک محمد نال ملدا جلدا ہے تیرے ابو علی نال نہیں تے حضرت علی نال ہی تر رہے تے مسکرا رہے نے سبحان
سبحان اللہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت دے شہزادے جنتی نوجواناں دے سردار نو ابو بکر صدیق نے موٹیاں تے چکے ہے تے فرماندے نے حسن پیارے تیرا چہرہ تیرے نانے پاک نال ملدا جلدا تیرے ابو نال نہیں حضرت علی ایک گل سن کے مسکرا رہے نے حضرات میں عرض کرنا چاہنا ابو بکر نو اہل بیت نال پیار سبحان اللہ اے پیار دی مثال ہے جنتی شہزادیاں نہ محبت حضرت ابو بکر نے اپنے موڈیاں تی جناب حسن نو چکے آیا رضی اللہ تعالیٰ نو غور کرنا توجہ فرمانا میرے آقا دے جتنے غلام سب اہل بیت نہ محبت کرنے والے عمر ابن خطاب آکھو رضی اللہ بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین پاک نال محبت اتنی ہے ایک دن ملاقات ہوئی فرمایا حسین میرے کول آندا کیوں نہیں میرے کول ملاقات واسطے آیا کر سیدنا حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جی امیر المومنین میں ضرور آواں گا ایک دن حضرت حسین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو ملن واسطے آئے اے سنیا جتیاں نہ میری طرف دیکھو تے حضرات ملاقات لی آئے اگوں عبداللہ بن عمر عمر دا بیٹا وہ واپسی جان لگے پوچھیا گا لگی ہے فرمایا عبداللہ بن عمر نے کہ میں نو اندر جان دی اجازت نہیں ملی امیر المومنین مصروف نے میں واپسی جا رہا ہوں اے گل سن کے حضرت حسین ابن علی بھی واپسی تر پہ رضی اللہ تعالیٰ نو پھر کتے عمر نہ ملاقات ہوئی رضی اللہ تعالیٰ نو عمر فرمان دے حسین میں عرض کیتی سی ملاقات لی تشریف لے آؤ نہیں آئے حسین ابن علی فرماندے نے امیر المومنین جی میں تواڈی ملاقات لی آیا سا لیکن تواڈا بیٹا ہے عبداللہ واپسی تواڈے دروازے تو واپسی مڑ رہا انہیں دسیا کہ اجازت نہیں ملی میں سمجھیا ابن عمر نو اجازت نہیں ملی ہو سکتا ہے میں نو بھی اجازت نہ ملے میں بھی واپسی چلا گیا حضرت عمر فرماندے نے حسین رضی اللہ تعالیٰ نو گل سن لو تو اڈاتے عبداللہ بن عمر دا بڑا فرق ہے عبداللہ بن عمر اور تو اڈا مقام اور تسی جنت دے شہزادے ہو تسی آمینہ دے لال دے پیارے نواسے ہو تو اڈا احترام ساڑھے ایمان دا حصہ ہے ایک میں ہو سکتا ہے عبداللہ بن عمر نو اجازت نہیں ملی تو انو بھی نہیں ملے گی نا ساڑھے نزدیک تو اڈی عظمت بڑی اچھی تھی بڑی اللہ ہے حضرات گل سنے جی حسین کون رضی اللہ تعالیٰ نو رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کی ذرا کہو کا ستا ستا سبحان اللہ گوڑے چھڑ دیو تنو دوپہر نو نیند آگی رات نو جے کتے بیان سننا پہ گیا پھر کی کرو گے گوڑے چھڑ کے بہت ذرا سستی نہ پھیلاؤ جاگ کے حضرات قدرتی کو سال بعد ایک دو چھٹی جدو ہو جائے تے جدو واپسی آؤ تے کام مڈو شروع کرنا پہندہ ہے ہن ستے ہوئے لوگانو واز کرنا پہ رہے اللہ کرے تسی جاگ پہنچے تھی تو کوئی دو چار گلہ میں توڑے نہ کرا تو توڑے پلے بھی کاکھ پہ آج میں نو ڈبل کام کرنا پہنا جگانا بھی پہنا ہے کوئی مسئلہ بھی سمجھانا پہنا ہے ذرا جاگو ہوشیار ہو کے ایک باری کہو خان سبحان اللہ رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کی ماں حسین دی سونے دی دیئے میں نو جس نہیں آ رہی رسول نانا جدو تسی جاگو گے نا تو اڈے منہ تے 12 بجے نے حالانکہ ادھر 1 بج گیا تو اڈے اجے بھی 12 بجے نے اللہ کرے تو اڈے چہرے تے بھی 1 بج جان تے ذرا خوش ہو مسکرا کے بہو ذرا راضی ہو کے مسجد اندر بہو چہرے تے 12 بجے نے اللہ کرے 1 بج جائے کڑی تے 1 بج گیا تو اڈے اجے بھی 12 بجے نے ذرا جاگو ہوشیار ہو رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کی ماں حسین دی سونے دی
اجے بھی پوچھنا حسین کی حسین کو دے نبی چ پلیا حسین راہ نبی تے چلیا سبحان اللہ تسی کہنی ہے یا فرشتے کہن گے بول دیں کہو ذرا سبحان اللہ حضرات میں جملہ دوبارہ دہراواں ڈردے ہو تو انہوں کوئی پریشانی ہے ڈرنا مینوں چاہیے پریشان حضرات مینوں ہونا چاہیے جڑا 3 چھٹیاں 2-4 جمعیاں دے بعد آیا تے پریشان تسی ہو لگدا تواڈے تے کسے ڈانگ کھڑی کیتی بھی تسی بولنا نہیں دم کران آئے ہو کہو سبحان اللہ حسین کو دے نبی چ پلیا حسین راہ نبی تے چلیا اہل بیت دا سونا اجی اہل بیت دا سونا اجی اجے بھی پوچھنا حسین کی رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنا حسین کی ماں حسین دی سونے دی دھی اجے بھی پوچھنا حسین کی اجے بھی پوچھنا حسین کی اور صبر بھی جس تے ناز کردہ نہیں کوئی صابر حسین ورگا اور صبر بھی جس تے ناز کردہ نہیں کوئی صابر حسین ورگا سب کچھ لٹا کے نہ کیتا سی اجے بھی پوچھنا حسین کی اجے بھی پوچھنا حسین کی رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنا حسین کی ماں حسین دی سونے دی دھی اجے بھی پوچھنا حسین کی میں عرض کرنا چاہنا حضرت عمر نو حسین پاک نہ محبت رضی اللہ تعالیٰ نما ادھر میری طرف کھڑا حضرت علی نو عمر نال پیار رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت عمر نو علی نال پیار رضی اللہ تعالیٰ نو دلیل کیے ادھر میری طرف کھڑا عمر ابن خطاب زخمی ہوئے نے حضرات زخمہ نال چور شہادت دا ٹائم قریب ہے حضرت علی پاک آئے حضرت عمر دیاں اکھاں چوں آنسو جاری نے فرمایا امیر المومنین کی گل ہے کیوں روئی جاندے ہو فرمایا موت دا پیغام آن والا انجام جنت یا جہنم ڈر کے روئی جانا حضرت علی فرماندے نے خدا دی قسم عمر تساں جنتی ہو تساں جنتی ہو عمر فرماندے نے علی کیا تو گواہی دینے کہ میں جنتیاں سنو سنو اور لڑائیاں پانے والو عمر فرماندے نے علی کیا تو گواہی دینے کہ میں جنتیاں حضرت علی فرماندے نے امیر المومنین خدا دی قسم میں کئی مرتبہ نبی پاک کو سنیا آمینہ دلال نے فرمایا ابو بکر بھی جنتی عمر بھی جنتی ہے اور دونوں ابو بکر عمر اے جنت اندر جنتی بزرگان دے سردار ہونگے جناب حسن کول کھڑے نے رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت عمر فرمان دینے حسن کیا تو گواہی دینے کہ میں جنتیاں کیا تو اس بات کی گواہی دینے حضرت حسن فرمان دینے جی میں عرض کرنا چاہنا حضرت علی نو حضرت عمر نہ پیار ادھر حضرت عمر شہید ہوئے حضرت علی آئے
دعائیں مغفرت کر کے فرمایا عمر تیرے بعد کوئی مینوں انج دا بندہ نظر نہیں آ رہا کہ میں اندے تے رسک کراں کہ علی دے امال بھی اندے جیسے ہون. وہ ایک کوئی ہستی سی عمر ابن خطاب جڑی دنیا تو چلی گئی. حضرات علی پاک دا عمر نال پیار رضی اللہ تعالیٰ نو. حضرت علی ایک چادر روایات اندر آندا ہے ایک چادر ہر ویلے موڈیاں تے کندیاں تے رکھ دے بکل مار کے رکھ دے. کسے کہ امیر المومنین چادر کوئی ہے لہذا چادر بدلو. بڑی پرانی خستہ چادر ہو گئی. فرمایا ہے میرے ویر عمر ابن خطاب نے مینوں تحفے اندر دیتی اس لیے اس چادر نال پیار عمر دے تحفے نال پیار ہے. ہر ویلے چادر میں اپنے جسم تے رکھنا وا کیوں اے چادر مینوں تحفہ عمر بن خطاب نے دیتی سی رضی اللہ تعالیٰ عنہما. خدا دی قسم صحابہ دا اہل بیت نہ پیار اہل بیت دا صحابہ نال. آقا فرمان دے نے علی تیرے نال محبت مومن کرنگے منافق کدے نہیں کرنگے. صحیح مسلم. آقا فرمان دے نے علی جس دل اندر علی دی محبت ہوئے گی وہ بندہ مومن ایمان والا. جس دل اندر علی دا پیار نہیں اس بندے دا ایمان نہ تعلق نہیں. اب اتر گوٹے چھڑ دے گوٹے چھڑ کے ادھر میری طرف دیکھو. حافظ عبداللہ شیخوپوری دا نام سنے ہیں رحمت اللہ علیہ جتھے لیٹے نے اللہ کروڑا رحمتہ نازل کرے. کسے کہا بابا جی تسی اہل بیت سنان دی. انہوں نے کہا پتر آتے صحیح سنتے صحیح کاش کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا. اوروں سے کہا تم نے اوروں سے سنا تم نے ساڑھے کولتے آ سنتے صحیح 3 جمعے لگاتار شان اہل بیت تے پڑھا دیتے. سبحان اللہ. تیجے جمعے بندہ آندہ جی میں نے مسلک قرآن و سنت قبول ہے. سبحان تے حافظ صاحب دا کیا انداز ہے بہانے نال چلو دعائی کر لی اللہ پاک حافظ صاحب دی قبر نو جنت دا باغ بنائے. وجد وچ آ کے کیا کر دے سن ذرا دھیان نال اللہ پاک دیاں رحمتاں نے سن ذرا دھیان اللہ پاک دیاں رحمتاں نے اے ساڈا سینہ چیر لے اہل بیت دی محبت دا دریا وگدائی. سن دھیان اللہ پاک دیاں رحمتاں نے اے ساڈا سینہ چیر لے علی پاک دی محبت دا دریا وگدائی. کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا رسی اللہ تعالیٰ نو کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا. ہر مومن سچا ہے غلام علی دا. مسجد نبوی دا ویکھ لے منظر صف وچ کھڑے ہوئے کیویں ہے در صدیق دستا ہے امام علی دا. کڈا سونا لگدا جے نام علی دا. ہر مومن سچا ہے غلام علی دا. ہر مومن سچا ہے غلام علی دا. بنگیاں نو آنکھ میں غلام علی دا. رسی اللہ تعالیٰ اہل بیت اور صحابہ دی محبت غور کرنا توجہ فرمانا. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نو میرے پاک پیغمبر دے صحابی اپنی سواری تے تشریف فرما. زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت عبداللہ بن عباس آئے. حضرت زید دی سواری پکڑ کے ترن لگ پے. حضرت زید فرماندے نے عبداللہ انج نہ کرو میری سواری دی مہار نہ پڑھو تو اڈا مقام بڑا یہ تے نوکر غلام کریا کر دے تو اڈی عظمت بڑی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس فرمان دے زید تو نبی پاک دا صحابی علماء دے اندر شامل علماء دا احترام کرنا سانو نبی پاک دی تعلیمات ہے. حضرت زید صحابی رسول نے فرمایا عبداللہ انج کرو اپنا ہاتھ بار کڈو. ہاتھ بار کڈیا حضرت زید نے عبداللہ بن عباس دے ہاتھ بوسا لیا. فرمایا اہل بیت نہ محبت کرنا احترام کرنا سانو آمینہ دے لال دا حکم ہے.
صحابہ چمیاں کر دے اہل بیت نو بوسے لیا کر دے مرشد پاک الوداعی حج کر کے واپسی جا رہے ہیں حضرات مقام خم تے پہنچے خاد اوپر می پیش نہیں حضرات مقام خم ادھر میری طرف ایکھے آ جائیں جگان دے پیر نے شاندار خطبہ دیتا خطبہ دیندیاں آقا فرمان دینے صحابیوں میں تواڈے اندر دو چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں پہلے نمبر تے کتاب اللہ اے قرآن پاک اندے تے عمل کر دے رہنا کتاب اللہ تو مراد وہی قرآن بھی وہی تے نبی پاک دی حدیث بھی وہی فرمایا کتاب اللہ دی طرف رغبت دلائی عمل کرتے رہنا اللہ پاک بڑیاں عزتاں دے گا ہمیشہ صراط مستقیم تے رہو گے دوجے نمبر تے آقا فرمان دینے میرے اہل بیت اہل بیت صحیح مسلم دی روایت نبی پاک نے 3 مرتبہ کیا صحابہ میرے اہل بیت نال محبت کرنا خدا را میں تانوں رب دا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں اہل بیت دے متعلق تانوں رب کل ڈرا رہے ہیں اہل بیت دے متعلق میں تانوں اللہ پاک کل ڈرا رہے ہیں نبی پاک نے اہل بیت نہ محبت دا درس دیتا ہے محبت اور پیار دا درس دیتا ہے حضرات قرآن پاک دا ایک مقام سننا اللہ فرماتے ہیں کُلَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى سورہ شورا اللہ پاک فرماتے ہیں سونیوں اعلان کر دیو ایمان لے آن تو بعد نیک عمل کرن دے بعد کلا کہہ دیو سونیو اسألکم علیہ اجرن آقا فرماتے ہیں لوگوں میں تو انہوں قرآن سنایا بدلے اندر پیسے نہیں چاندہ میں تو انہوں تبلیغ کی تھی بدلے اندر دولتہ نہیں چاندہ کلا اسألکم علیہ اجرن قرآن کہہ رہے ہیں نبی پاک فرما رہے میں تو انہوں شرک والے پاسیوں موڑ کے جنت جی ٹی روڈ تے چلایا میں تو انہوں جہنم دے رستے تو موڑیا جنت جی ٹی روڈ تے چلایا بدلے اندر دولتہ نہیں مانگدا بدلے اندر پیسے نہیں مانگدا کُلَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا قرآن دا نبی پاک فرما رہے نے میں تبلیغ کی تھی بدلے اندر پیسے نہیں چاہی دے 23 سال قرآن سنایا بدلے اندر کرسیاں وزارتا او دے نہیں چاہی دے سونیوں کی چاندے ہو فرمایا کُلَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا بیت اللہ دے اندر امام کائنات سجدے اندر پہنے انہاں مکے دے کافران گاندی اونڑ دی اجڑی چکی نبی پاک دے سر مبارک تے رکھ دیتی فرمایا سب کچھ برداشت ہے بدلے اندر دولتہ نہیں چاہی دیا سونیوں کی چاندے ہو فرمایا کُلَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا میں طائف اندر قرآن سنایا 3 میل تک طائف والے ہیں نبی پاک انہوں پتھر مارے اتنے پتھر مارے گئے زخمان الجسم چور ہو جاندہ خون وگدہ پیا فرمایا بدلے اندر دولتہ نہیں چاہی دیا پیسے نہیں چاہی دے وزارتہ تے کرسیاں ہوتے نہیں چاہی دے کُلَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا آقا فرماتے ہیں لوگوں احد اندر میرے باپ جیسے چچا امیر حمزہ نو شہید کر دیتا گیا بدلے اندر میں دولتہ پیسے نہیں مانگدا میری بیٹی زینب دے پیٹ اندر نیزے مارے گئے بدلے اندر دولتہ نہیں چاندہ سونیوں کی چاندے ہو کُلَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا نبی پاک فرمان دینے میں 23 سال قرآن سنایا میں تو انہوں توحید سمجھائی شرک والے رستے تو موڑ کے جنت جی ٹی روڈ تے چلایا دولتہ نہیں چاہی دیا کرسیاں نہیں چاہی دیا وزارتہ نہیں چاہی دیا سونیوں کی چاندے ہو سمندری والے ہو پوری زندگی اندر نبی پاک نے امت دے سامنے ایک کوئی سوال رکھیا سونیوں کی چاندے ہو فرمایا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى اے قرآن میرے ہاتھ اندر جے إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى صحیح البخاری حضرت عبداللہ بن عباس دی تفسیر بیان کرا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى
اندے تو مراد کیے؟ آقا فرماندے نے میں 23 سال قرآن سنایا تبلیغ کی تھی میں نو پیسے نہیں چاہی دے الا المودۃ فی القربہ میں اپنے عزیز و اقارب دی محبت دا تواڈے کولوں سوال کرنا وا کوئی سوال نبی پاک نے کیتا ہے میرے اہل بیت نہ محبت کرنا میرے اہل بیت دی عزت کرنا اہل بیت دی توقیر کرنا میں اہل بیت دی محبت دا سوال کرنا اہل بیت دی عزت منگنا وا اہل بیت نہ حسن سلوک منگنا وا میرے آقا نے اہل بیت دی محبت منگی ہے اہل بیت نہ حسن سلوک الا المودۃ فی القربہ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو اجے تساں جاگے نہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت کہ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ کہ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو حسین منی وانا من الحسین عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو فاطمہ بذات منی عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو دیکھنا کہیں غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو حضرت عمر بن ناس بیت اللہ دے سائے دے نیچے بیٹھے حضرت حسین ابن علی نو آمدیاں ویکھے فرمایا لوگوں مینوں قسم اللہ ذوالجلال دی دنیا دے اندر سب نالوں آسمان والے آندے ہاں پیاری شخصیت کوئی ہے تے حسین ابن علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک پیغمبر ایک دن حسن و حسین دے ہاتھ بھڑے نے باواں بھڑیاں آقا فرماندے نے لوگو جیڑا بندہ میرے نال محبت کردا ہے میرے حسن و حسین نہ محبت کرے میری بیٹی فاطمہ علی نہ پیار کرے کل قیامت دا دن ہوئے گا وہ بندہ جنت اندر میرا ہمسایہ تے گوانڈی ہوئے گا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو صحیح البخاری ایک بندہ حضرت عبداللہ بن عمر کو لایا آندہ جی احرام بنیا ہوئے کوئی بندہ مچھر مار لوے احرام بنیا ہوئے اے واقعہ کربلا تو بات دی گل لے احرام بنیا ہوئے احرام دی حالت اندر بندے کل مچھر قتل ہو جائے مچھر مر جائے کتنا کو گناہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر آندے نے کتھوں آیا ہے آندہ عراق تو چل کے آیا ہے فرمایا تینوں شرم نہیں ہوندی اللہ دا ڈر نہیں ہوندہ مسئلہ پوچھ رہے آئے مچھر مارنا کتنا گناہ ہے حالانکہ خود خط لکھ کے نبی پاک دے نواسے حسین ابن علی نو قتل کر دیتا ادو تو انو ڈر نہیں لگا کہ حسین نو قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے آج پوچھی جانا ہے مچھر نو مارنا کتنا گناہ حالانکہ نبی پاک دے نواسے نو انہا لوگاں خود بلا کے قتل کر دیتا شہید کر دیتا حضرت عبداللہ بن عمر آندے نے حالہ میں خود نبی پاک کو سنیا حسن و حسین میرے جنتی بھولنے میرے دنیا دے بھولنے ایک جنتی نواب نے صحابہ دا حسنین کریم میں نل پیار حضرت ابو ہریرہ آنکھو ذرا رضی اللہ تعالیٰ نو خدا دی قسم ایک دن حسن پاک نہ ملے حسن مل کے آندے نے بیٹے حسن اپنے پیڑ تو ذرا کپڑا چکیوں میں بوسہ لینا چاہنا میں خود ویکھے آئے آمینہ دلال تیرے سینے پیڑ تے بوسہ دیا کر دے پتر حسن ابو ہریرہ نو تیرا پیڑ چمن دے تاکہ نبی پاک دی سنت عمل ہو جائے سمندری والے ہو حجر اسود نو راجرو چم دے ہو
لینا لگ کے رش اندر کیوں اینو نبی پاک نے چمیا سنتے خدا دی قسم حسن و حسین تے نبی پاک نے کئی باری چمیا ہے اے بھی تے نبی پاک دی سنت ہے حضرت حسین جدو نظر آیا کر دے صحیح روایات اندر آندا ہے ابو ہریرہ حسین نو ویکھ کے رون لگ جایا کر رضی اللہ تعالیٰ نو رون لگ جایا کر دے ایک دن حسین پاک آئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو 5374 حدیثاں دا راوی نبی پاک دا صحابی ہے حسین پاک قریب آئے ابو ہریرہ نے اپنے موڈیاں تو چادر لائی خدا دی قسم اپنی چادر تے نال حسین پاک دے پیران دی مٹی صاف کری جاندے نے لوگو خدا دی قسم اے ناسبیاں خارجیاں رولے پائے نے صحابہ اہل بیت دی کوئی لڑائی نہیں صحابہ اہل بیت محبتاں کرنے والے نبی پاک دے غلام صحابہ اور آپ دا کرانا اہل بیت ماں بین محبتاں نے الفتاں عقیدتاں نے حضرت ابو ہریرہ اپنی چادر دے نال حضرت حسین پاک دے پاؤں دی مٹی صاف کر رہے کسے پوچھیاں گل کیے فرمایا میں اس لئے مٹی پاؤں دی صاف کر رہے ہیں تاکہ میں اہل بیت دے دیوانے پروانے محبت کرنے والے دے اندر نام لکھیا جائے نالے آمینہ دے لال دی سنت عمل ہو جائے کیوں آقا حسین نہ محبت کر دے اج ابو ہریرہ بھی نبی پاک دی سنت عمل کر رہے ہیں حضرات کسے کہ ابو ہریرہ ہر ویلے حسن و حسین دا تذکرہ کردہ رہنا ہے ہر ویلے کیا تینوں کوئی دوجی گل نہیں ہوندی حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے گل سن میں کیوں نہ تذکرہ کرا ایک دن نبی پاک علی اندر جا رہے نے حسن و حسین دے رون دی آواز آئی رضی اللہ تعالی عنہما دونوں بچے رو رہے نے آقا فرماندے نے بیٹی ہے فاطمہ کی گل ہے حسنین کریمین کیوں روندے پہ فرمایا ابو جی کئی دن ہو گئے علی پاک دی مزدوری نہیں لگی بھوک دی وجہ نال بچے رو رہے پیاس دی وجہ نال بچے رو رہے آقا گلی بازار اندر بہ گئے حضرت ابو ہریرہ حدیث بیان کر رہے فرماندے نے نبی پاک نے فرمایا اے بیٹی اے فاطمہ حسن بیٹے نو باہر گھل دیا کو رضی اللہ تعالیٰ نو حسن روندے روندے باہر آئے نبی پاک نے بچے نو پھڑیاں سینے لایا منہ متھا چمیا اپنی زبان کٹی حسن پاک دے منہ اندر پا دیتی جناب حسن نانے دی زبان نو چوسی جاندہ ہے سکون آ گیا بھوک ختم ہو گئی جی میں بچے پھیٹر تے نپلاں پیندے نے انج نانے دی زبان نو حسن چوسی جاندے سمندری والیوں خدا دی قسم میں نہیں جی جاندہ زبان نبی پاک دیئے دودھ چلیا یا شاید دی نہر چلی میں نو نہیں جے پتا ہاں اتنی گزارش کر دینا امام کائنات دی زبان جڑا لعاب لگا ہے اگر ابو بکر دی ایڑی تے لگ جائے اللہ پاک شفاواں دے دین دینے علی پاک دی اکھاں تے لگ جائے رب تندرستی دے دین دینے ٹوٹیاں ہڈیاں تے لگ جائے رب ٹوٹیاں ہڈیاں جوڑ دین دے میرے آقا دا لعاب کوڑے کنویں اندر ڈال دیتا جائے کوڑا کنواں مٹھا ہو جاندہ ہے میرے آقا دا لعاب خشک کنویں اندر ڈال دیتا جائے پانی چھل مار کے کنارے تک آ جاندہ ہے نبی دا لعاب جا پر دی ہانڈی اندر ڈال دیتا جائے 2-3 بندیاں دا کھانا 1200-1400 فوجی کھانا کھان تے کھانا مکدہ ہی نہیں ایسے زبان نو جناب حسن چوسی جاندے بچہ چپ کر گیا آقا فرماندے نے بیٹی ہے حسن نو پکڑ لے حسین نو باہر گھل دے رضی اللہ تعالیٰ نو حسین روندے روندے باہر آئے میرے آقا نے پھڑیاں سینے لایا منہ متھا چمیا اپنی زبان کڈی جناب حسین دے منہ اندر پا دیتی حسین اپنے نانے دی زبان نو چوسی جاندے یہ بھی چپ کر گیا ادھر میری طرف ایکھنا جواب
جواب دینا. حضرات حسن حسین نو پیاس لگے, بھوک لگے, نانا بے چین ہو جائے. حسنین کریمین دی بھوک نانے نو برداشت نہیں, حسن و حسین دی پیاس نانے نو برداشت نہیں. او سمندری والے او دیانتداری نال بولو, جس نانے نو حسین دی بھوک تکلیف برداشت نہیں ہو, اسے حسین نو کربلا دی اندر بے دردی نال شہید کر دیتا جائے, کٹ دیتا جائے, جسم دے دو ٹکڑے کر دیتے جان. میں نو بول کے دسو نانا کیویں برداشت کرے گا جس نانے نو حسین دی پیاس برداشت نہیں؟ بولو کٹنا کیویں برداشت کرے گا؟ حضرات جس نانے نو حسین دی بھوک برداشت نہیں, اسے حسین دے دو ٹکڑے کر دیتے جان, گردن علیحدہ جسم علیحدہ. حضرات بولو نانا کیویں برداشت کرے گا؟ آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے مرشد پاک حسنین کریمین علی اتنی محبت. آقا فرماندے نے فاطمہ بذات منی, فاطمہ میرے جسم دا حصہ, فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا, جڑا فاطمہ نو تکلیف پہنچائے گویا کہ میں محمد نو تکلیف دے وے. سمندری والے ہو, ان دینالو بڑی نبی پاک نو اور تکلیف کی ہو سکتی ہے کہ آپ دے نواسے نو بے دردی نہ شہید کر دیتا جائے. ان دینالو بڑی فاطمہ اماں نو تکلیف اور کی ہو سکتی ہے جن دے لختی جگر نو بے دردی دے نال کربلا دے اندر شہید کر دیتا جائے. اللہ کرے صحابہ و اہل بیت دا احترام کرنے والے بن جائیے, آمین کو. دو ٹولے, ایک ٹولہ صحابہ تی انگلیاں اٹھانے والا, دوجے ناسبی نے جڑے اہل بیت تی انگلیاں اٹھان دے. خدا دی قسم یہ دونوں گروہ جہنمی, دونوں دنیا آخرت اندر لانتی نے. صحابہ نو رب نے اچیاں کیتے ہیں, اہل بیت نو رب نے پاک کر دیتا ہے. اللہ کرے صحابہ و اہل بیت احترام کرنے والے بن جائیے, آمین کو. حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نو حسین پاک نہ کنا پیار. سنیاں جے گلتیاں نال حسن درجے دی روایت ہے, میرے پاک پیغمبر بیٹھے نے, آقا علیہ السلام ویندے پہ حسن و حسین دونوں آپس اندر کشتی شروع کر دیں دے. آقا فرماندے نے خذ یا حسن, خذ یا حسن. خذ دا مطلب ہندہ پکڑنا, بھدنا, پھڑنا. میرے آقا فرمانا پتر ادھروں بھاڑو بیٹا, اڈاؤں بھاد, ادھوں بھاد. خذ یا حسن, خذ یا حسن, بیٹا ادھر سے پکڑو, اس طرح پکڑو. حسن دا نام میرے آقا لے رہے. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کول بے کے منظر ویندیاں پئیاں. اما جانا دیاں نے سونیو حسن دا نام لئی جاندے ہو, حسین پاک دا کیوں نہیں نام لیں دے, ذرا حسین دا بھی نام لو. رضی اللہ تعالی عنہا امی عائشہ تی انگلیاں اٹھانے والو ویکھو ذرا, امی عائشہ نو حسین پاک اہل بیت اس شہزادے نہ کتنا پیار, اپنے نواسے نہ کتنا پیار. اما جانا دیاں نے حسین دا نام کیوں نہیں لیں دے؟ آقا فرماندے نے عائشہ گھبران دی ضرورت نہیں, خدا دی قسم میرے سامنے جبرائیل کھڑا ہے. آقا فرماندے نے میں کہی جانا خذ یا حسن, خذ یا حسن. عائشہ میرے سامنے جبرائیل کھڑا, خدا دی قسم اچھی اچھی بول بول کے جبرائیل کہی جاندہ ہے خذ یا حسین, خذ یا حسین. تسیں بولو پاویں نہ بولو, میرا ایمان ہے منظر ویکھ کے فرشتے بھی کہیں دے ہونگے سبحان اللہ. کیا منظر ہوئے گا؟ آقا فرماندے نے خذ یا حسن, بیٹے حسن ادھروں بڑھ. جناب جبرائیل کہی جاندے خذ یا حسین, خذ یا حسین. امام حسین جی تساں ادھروں بڑھو. سبحان اللہ. تے میرا دل کردہ جاندے ہیں تو اڈے سینے اندر ٹھنڈ پا دے ہیں. چین دیندہ اے, قرار دیندہ اے, وینا حسین دا سینہ ٹھار دیندہ اے. گوڑے پھر پھاڑ لیں, گوڑے چھڑو کھاں ذرا,
خدا دی قسم اگر نبی پاک دی حدیث نہ ہوندی تو مینوں کی ضرورت ہے، میں تمہیں بار بار کہندا۔ آقا فرماندے کوئی بندہ خطبے دے دوران دونوں گھٹنے چھاتی نہ لا کے مسجد اندر نہ بوے، آپ نے منع فرمایا کہ مڑ مڑ کے تسی پھر پڑھ لیں گے۔ چین دیندا اے قرار دیندا اے وینا حسین دا سینہ ٹھار دیندا اے۔ باہر والے بھی کہہ دو سبحان اللہ۔ چین دیندا اے قرار دیندا اے وینا حسین دا سینہ ٹھار دیندا اے۔ اون کو نانا موڈے آتے چیندا سو رب دی ابوں بوس دیندا۔ زبان چسا کے بھوکو تار دیندا اے وینا حسین دا سینہ ٹھار دیندا اے۔ عبدالغفار شاہد صاحب صرف 2-3 منٹ میرا ساتھ دے دیو، اللہ تن جزائے خیر دے۔ اور ساڈا کیتا تے ایمان کربل وچ حسین پڑھیا قرآن۔ اور ساڈا کیتا تے ایمان کربل وچ پڑھیا حسین قرآن۔ شمرے کو او بچھاڑ دیندا اے وینا حسین دا سینہ ٹھار دیندا اے۔ چین دیندا اے قرار دیندا اے وینا حسین دا سینہ ٹھار دیندا اے۔ حضرت حسین کون آکھو؟ رضی اللہ تعالیٰ نو 58-59 سال دی عمر اندر کربلا دے میدان اندر شہید ہوئے۔ کٹنا برداشت کر لیا، ظلم تے جبر دے سامنے جھکنا برداشت کیتا، بولو جھکنا برداشت نہیں کیتا۔ جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین جس نے سب کچھ کھو کے کچھ بھی نہ کھویا، وہ حسین۔ حسین کون نے جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا، وہ حسین جس نے لہو اپنے سے دنیا کو دھویا، وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ترمذی بخاری دی روایت ہے، ابن زیاد ان دے سامنے حسین پاک دا کٹا سر داڑھی سر تے وسمہ لگ گئے، خون نچڑ کے داڑھی تے حضرات لگیا، کوفے کٹی گردن پئیے۔ ابن زیاد نے سوٹی پھڑی ہے، حسین دے ہونٹاں تے مار دے، نک تے حجاں مار دے۔ انس بن مالک اگے بڑے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے بد نصیبا رک جا، ٹھہر جا، حسین دے نک ہونٹاں تے چھڑیاں نہ مار، جنہ نک ہونٹاں تے تو چھڑیاں ماری جانا ہے۔ میں خود ویکھیا ہے انہاں ہونٹاں نو آمینہ دے لال چمیاں کر دے سن، بوسے دیاں کر دے۔ میں دسنا چاہنا حسین پاک نے کٹنا برداشت کر لیا، ظلم دے سامنے جھکنا برداشت کیتا، بولو کٹنا برداشت کر لیا، جھکنا برداشت نہیں کیتا۔ یہ حسینی تذکرہ ہے، یہ حسینی تذکرہ ہے جس پہ ہر عالی فدا ہے۔ جنہوں نے سیکھا نہیں سر جھکانا وہ ہے مولا علی کا گھرانہ۔ نہ سپیکر ساتھ دیندہ ہے تے نہ تسی آنکھیں لگ دے ہو، نہ میرے سپیکر آج آنکھیں لگ رہے ہیں۔ جدھر میں توڑنا سپیکر نہ فرمانی کر رہے ادھر ترن ہی نہیں دیندہ۔ یہ حسینی تذکرہ ہے جس پہ سب عالی فدا ہے۔ جنہوں نے سیکھا نہیں سر جھکانا وہ ہے مولا علی کا گھرانہ، وہ ہے مولا علی کا گھرانہ۔ پہلے خط لکھ کے ان کو بلایا گیا، پھر نبی زادوں پر ظلم ڈھایا گیا۔ گل سمجھ آ رہی ہے نا؟ پہلا خط لکھ کے ان کو بلایا گیا،
پھر نبی ذاتوں پر ظلم ڈھایا گیا. ہائے کیسے کلمہ گو تھے جن کی عظمت کو نہ سمجھے, جن کا نوکر ہے سارا زمانہ, وہ ہے مولا علی کا گھرانہ. یہ حسینی تذکرہ ہے جس پہ ہر عالی فدا ہے, جنہوں نے سیکھا نہیں سر جھکانا, وہ ہے مولا علی کا گھرانہ. ننھے اصغر کے جب خون بہنے لگے, تب حسین ابن حیدر یہ کہنے لگے. ننھے اصغر کے جب خون بہنے لگے, تب حسین ابن حیدر یہ کہنے لگے, بیٹا صبر کا دامن نہ چھوٹے, صبر کا دامن نہ چھوٹے, چاہے ساری دنیا روٹھے. بیٹا نانا کو منہ ہے دکھانا, یہ ہے مولا علی کا گھرانہ, یہ ہے مولا علی کا گھرانہ. جنہوں نے سیکھا نہیں سر جھکانا, وہ ہے مولا علی کا گھرانہ. یار زندہ شہد باقی صحابہ و اہل بیت دی سچی محبت اللہ پاک نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.